السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج صحیح مسلم میں باب الاسراء کی آخری حدیث کا درس ہوگا اور اس کے بعد ایک دوسرا باب شروع ہونے والا ہے۔ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال الشنوءة ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبيها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية وفي رواية ابن روح دحية بن خليفة۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں دیکھیے، یہ امام مسلم کے ایک استاذ ہیں قتیبہ بن سعید، اور وہ روایت کرتے ہیں لیث بن لیث سے، اور دوسری سند میں امام مسلم کے استاذ ہیں محمد ابن رمح، اور یہ لیث اور ابن رمح یہ دونوں روایت کرتے ہیں لیث سے، اور وہ ابن ابو زبیر سے، وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام مسلم نے اس لیے یہاں فرق کر دیا ہے کہ اس روایت کے بعض الفاظ میں ابن رمح منفرد ہیں۔ دیکھیے، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ عرض علی الانبیاء، میرے اوپر انبیاء پیش کیے گئے، یعنی عرض علی الانبیاء یوم لیلۃ الاسراء، یعنی اسراء کی رات میں میرے اوپر انبیاء پیش کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو دو موقع پر دیکھا، ایک تو مکہ اور مدینہ کے درمیان جو آپ کا سفر ہوا تھا۔ اصل میں جب مکہ سے بیت المقدس کا سفر ہوگا تو درمیان میں مدینہ پڑے گا، اس لیے کہ مکہ سے اتر مدینہ ہے اور مدینہ کے اتر بیت المقدس ہے، اسی لیے مدینہ والوں کا قبلہ یہ سمت جنوب ہے۔ مدینہ والے وہاں جو مسجدیں بنتی ہیں تو ان کے قبلے کا رخ دکن طرف ہوتا ہے، تو مکہ اور مدینہ کے درمیان یا مکہ اور بیت المقدس کے درمیان آپ نے انبیاء کرام کو دیکھا تھا تلبیہ پکارتے ہوئے، اور پھر بیت المقدس میں آپ نے امامت کرائی تھی، وہاں آپ نے انبیاء کرام کو دیکھا، اور جب بیت المقدس سے آسمانی سفر شروع ہوا تو آسمانی سفر میں بھی الگ الگ آسمان پر بعض انبیاء کرام کو آپ نے دیکھا، ملاقات ہوئی، انہوں نے آپ کو مبارکباد دی، مرحبا کہا، جس کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے۔ تو عرض علی الانبیاء لیلۃ الاسراء، یہ مطلب ہے میرے اوپر انبیاء کرام پیش کیے گئے اسراء کی رات۔ فیضا موسیٰ ضرب من الرجال، یہ ضرب کہتے ہیں الطویل المعتدل، یعنی لمبا مگر معتدل لمبا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر آیا ہے اس سے پہلے کہ موسیٰ آدم طوال کانہ من رجال شنوءۃ، تو
یہاں ضرب کا معنی ہے الضرب هو الطویل المعتدل، بلکہ الضرب هو الرجل بین الرجلین، یعنی نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، تو معتدل لمبا۔ فیضا موسیٰ ضرب من الرجال، گویا کہ وہ قبیل شنوا کے لوگوں میں سے ہوں۔ اور میں نے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھا، آپ نے کہا فیضا اقرب من رأیت بہ، یعنی سب سے قریب جن کو میں نے دیکھا ان کے مشابہ وہ عروہ بن مسعود ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صبات ملتی جلتی تھی۔ عروہ بن مسعود ثقفی تھے، ثقفی سے آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا ابراہیم صلوات اللہ علیہ کو، تو سب سے قریب جن کو میں نے دیکھا ان کے مشابہ وہ تمہارے ساتھی ہیں، یعنی میں، یعنی گویا آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت ابراہیم سے ملتی جلتی ہے۔ اور میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، فیضا اقرب من رأیت بہ شبہن دحیۃ، تو سب سے قریب جن کو میں نے دیکھا ان کے مشابہ وہ دحیہ۔ تو قتیبہ بن سعید کی روایت میں دحیہ ہے، اور ابن رومی کی روایت میں دحیہ کے باپ کا نام بھی ذکر کر دیا گیا ہے، دحیہ بن خلیفہ۔ یہ جبرائیل علیہ السلام عام طور پر دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ آگے کی روایت دیکھیے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنی محمد بن رافع وعبد بن حمید وتقارب فی اللفظ، قال ابن رافع حدثنا وقال عبد اخبرنا، عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک بات میں نے طلبہ کو بتائی ہے کہ امام مسلم، امام نسائی اور بعض متأخرین محدثین یہ اخبرنا حدثنا میں فرق کرتے ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ اس فرق کا لحاظ رکھتے ہیں روایت کرنے میں۔ تو امام مسلم وغیرہ کے ہاں اگر استاذ پڑھ رہا ہو اور شاگرد سنے تو شاگرد بیان کرے گا حدثنا، اور اگر شاگرد پڑھ رہا ہو استاذ سنے اور ضروری اصلاح کرتا رہے تو شاگرد کیا کہے گا اخبرنا۔ تو یہاں ایک فرق امام مسلم کہتے ہیں کہ امام مسلم کے دو استاد ہیں، محمد بن رافع اور عبد بن حمید، وہ تقارب فی اللفظ، یعنی متن کے الفاظ دونوں کے قریب قریب ہیں۔ امام مسلم کہتے ہیں ابن رافع نے کہا حدثنا، یعنی ہم سے بیان کیا ہمارے استاذ نے، اور عبد بن حمید نے کہا اخبرنا، اور ان دونوں کے استاذ ہیں عبد الرزاق نے کہا کہ اخبرنا معمر عن الزہری قال اخبرنی سعید المسیب عن ابی ہریرہ۔ یہ آپ نے فرمایا حین اسری بی لقیت موسیٰ علیہ السلام فنعتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاذا رجل حسبته قال مسترب رجل الراس، یعنی آپ نے فرمایا کہ جب مجھے رات میں لے جایا گیا اسرا کے لیے تو میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، فنعتہ، یہ نعتا ینعت نعتن وصف بیان کرنا، فنعتہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وصف بیان کیا، فَإِذَا رَجُلٌ حَسِبْتُهُ قَالَ، یعنی وہ ایک تندرست مرد کی طرح تھے، میرا خیال ہے کہ آپ نے کہا کہ مستربن، یعنی یہ معتدل لمبے، رجل الراس کھلے بال والے۔ یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام کے تعارف میں جہاں جادن کا ذکر آیا ہے تو وہاں جادن سے مراد ہے جودت الجسم، جسم کا گٹھا ہوا ہونا، سمٹا ہوا ہونا، گٹھا ہوا ہونا، اور ایک ہے جودت الشعر، یعنی بال کا گھگریالے بال والا ہونا۔ تو یہ
مختلف نبیوں کے ذکر میں جو جادن کا ذکر آیا ہے تو جادن مانے گٹھے بدن والا، یعنی اس کا تعلق بال سے نہیں ہے، یہ فرق ملحوظ رہے، یہ وضاحت ہونا چاہیے۔ تو رجل الراس کھلے بال والے، سیدھے بال والے، گویا کہ وہ قبیلے شنوا کے مردوں میں سے ہیں۔ قال ولقیت عیسیٰ، میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، فنعتہ النبی، تو اللہ کے رسول نے ان کا وصف بیان کیا، فیضا ربعۃ احمر، یہ ربعۃ مربوع، اس کے معنی ہوتے ہیں درمیانہ قد والا۔ رجل مربوع یعنی یہ رجل بین الطویل والقصیر، نہ لمبا نہ چھوٹا، نہ لمبا نہ ناٹا، تو درمیانی قد والے کو بولتے ہیں کہ رجل مربوع، رجل ربع اور ربعۃ، یہ تائتان اس کے لیے نہیں ہے۔ تو فیضا ربعۃ احمر، تو عیسیٰ علیہ السلام یہ درمیانہ قد کے تھے، سرخی مائل، اور گویا کہ وہ ابھی غسل خانہ سے نکلے ہوں، دیماس یعنی حمام۔ ورأیت ابراہیم صلوات اللہ علیہ، اور میں نے دیکھا ابراہیم صلوات اللہ علیہ کو کہ وانا اشبہ ولدہ بھی، ان کے اولاد میں میں ان کے زیادہ مشابہ ہوں۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ انا اشبہ ولدہ بھی، کہ ابراہیم کی اولاد میں ان سے زیادہ مشابہ ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ طلبہ اس کو جان لیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو لڑکے تھے، یہ اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق کے لڑکے یعقوب تھے، یعقوب کی کنیت تھی اسرائیل، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں سب خاندان اسحاق کے۔ اور ابراہیم کے لڑکے جو اسماعیل تھے، تو ابراہیم نے اسماعیل کو اللہ کے آباد کر دیا تھا مکہ میں، تو خاندان اسماعیل کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ جو بنو ہاشم وغیرہ ہیں یہ سب خاندان بنو اسماعیل کے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کیونکہ خاندان بنو اسماعیل کے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کہا انا اشبہ ولدہ بھی، میں ان کے اولاد میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ تو خاندان اسماعیل کے آپ اکیلے پیغمبر ہیں، اور خاندان اسحاق کے بے شمار پیغمبر ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یحییٰ، زکریا، داؤد، سلیمان، یہ سب کے سب پیغمبر خاندان اسحاق کے ہیں، لیکن اسماعیل کے خاندان کے آپ اکیلے پیغمبر ہیں۔ آپ کی حیثیت گویا یہ خاندان اسماعیل کے در یتیم کی ہے۔ خیر، قال فأتیت بإناءین، میرے پاس دو برتن لایا گیا۔ یہ دو برتن کہاں لایا گیا تھا؟ تو بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ برتن آپ کے پاس لایا گیا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، جب سدرہ سے آگے آپ بڑھے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ برتن آپ کو پیش کیا گیا تھا جب آپ کو بیدار کیا گیا تھا یہ خانہ کعبہ کے پاس، یعنی مکہ ہی میں۔ تو ہو سکتا ہے دو مرتبہ دونوں برتن پیش کیے گئے ہوں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی بار پیش کیا گیا ہو اور راوی کو بیان کرنے میں غلط فہمی ہوئی ہو۔ فأتیت بإناءین، میرے پاس دو برتن لایا گیا، ان میں سے ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب۔ مجھ سے کہا گیا کہ خذ ایہما شئت، آپ ان میں سے جس کو چاہے لے لیں۔ فأخذت اللبن، میں نے دودھ کو لے لیا، فشربت، میں نے پیا اس کو۔ فقال خدیت الفطرہ، یعنی آپ کو فطرت کی رہنمائی کی گئی، آپ کو فطرت کی ہدایت ملی، اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور دین فطرت کے مطابق دودھ ہے، یہ شراب نہیں ہے۔ او اصبت الفطرہ، یا آپ نے فطرت کو پا لیا۔ اما انک لو اخذت الخمر غوت امتک، یہ بات سن لیجیے کہ اگر
آپ شراب نہیں لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی. حالانکہ اس کے باوجود امت محمدیہ میں مسلمانوں میں بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر نہیں، اکا دکا. تو بہرحال یہاں یہ باب ختم ہو گیا، باب الاسراء. یہ اسراء اور معراج کا جو تفصیل سامنے آئی ہے، تو اس سے کئی باتیں سامنے آتی ہیں. میں خلاصہ پیش کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اسراء اور معراج کا واقعہ یہ کب پیش آیا، اس کے بارے میں کوئی متعین طور پر مستند تاریخ نہیں ملتی ہے. میں نے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نبی بنائے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے، مگر یہ غلط ہے. اور کسی نے کہا کہ یہ ربیع الاول کی 27ویں تاریخ کو پیش آیا ہے، ہجرت سے پہلے 1 سال. لیکن ابن شہاب زہری اور اسحاق بن راہویہ کی رائے یہ ہے کہ اسراء معراج کا واقعہ پیش آیا ہے جب اسلام پھیل چکا تھا. اور یہ قول زیادہ اشبہ اور زیادہ درست ہے، اس لیے کہ ایک معاملہ یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہے نماز کے فرض ہونے کے بعد. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ خدیجہ کی وفات ہجرت سے پہلے ایک مدت پہلے ہو چکی تھی، 3 سال پہلے یا 5 سال پہلے. تو گویا ہجرت سے 3 سال پہلے یا 5 سال پہلے یہ اسراء معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، اور اس وقت خدیجہ زندہ تھیں، پھر ان کو وفات ہو گئی تھی. اور اسراء معراج کے تعلق سے حق اور راجح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے، ورنہ کفار و مشرکین اس کا انکار نہیں کرتے. اور یہ معراج کے موقع پر جو اتنی لمبی مسافت آپ نے طے کی تھی، یعنی مکہ سے بیت المقدس سے 7 آسمان اور پھر جنت وغیرہ کی سیر، اللہ تعالیٰ سے کلام، اس میں تو مہینوں لگ جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی گردش کو روک دیا ہو جب تک کہ آپ کی معراج کا واقعہ نہیں پورا ہوا. اور اس سفر میں آپ کی ملاقات انبیاء کرام سے ہوئی، ابھی میں نے ذکر کیا ہے. یہ مکہ و مدینہ یا مکہ بیت المقدس کے درمیان آپ نے امامت کرائی، پھر انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی. اور آپ نے بعض انبیاء کو تلبیہ پکارتے ہوئے دیکھا. میں نے اس کی توجیح کر دی ہے کہ کیا مطلب تلبیہ پکارنے کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء کرام کو بیت المقدس میں موجود کر دیا اور مختلف آسمانوں پہ کر دیا. اور پھر میں نے بتایا تھا کہ معراج کے موقع پر آپ کو 3 چیزیں دی گئی تھیں، یہ نماز کا تحفہ، اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور پھر یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. اور ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے یہ اس پوری بحث کے پڑھنے کے بعد کہ جنت و جہنم مخلوق ہیں، یعنی جنت و جہنم پیدا کر دی گئی ہیں. اصل میں یہ معاملہ مختلف ہی ہے کہ جنت و جہنم ابھی پیدا کی گئی کہ نہیں پیدا کی گئی. تو یہ فی ھذا الباب دلیل لأہل السنۃ والجماعہ ان الجنۃ والنار مخلوقتان وان الجنۃ فی السماء. یعنی اس باب میں جو احادیث ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے اہل سنت والجماعت کے لیے کہ جنت و جہنم پیدا کر دی گئی ہیں اور جنت آسمان میں ہے. اس لیے کہ زمین کے اوپر جو یہ فضائی کائنات ہے بہت وسیع و عریض ہے. ابھی موجودہ سائنسدانوں نے 100 حصے میں سے 1 حصے کی دریافت نہیں کی ہے. بہرحال یہ ایمان و عقیدہ ضروری ہے کہ جنت و جہنم دونوں پیدا کر دی گئی ہیں، موجود ہیں. اور اس کا تذکرہ تو کتب حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے کہ اللہ نے جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا اور جبرائیل سے دیکھنے کے لیے کہا. بڑی تفصیلی روایت ہے. بہرحال یہ کچھ ایک مختصر تبصرہ تھا
اسراء معراج کے تعلق سے اس باب پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔